قرآن مجید کا سورہ نمبر 24 سورہ نور۔ سورہ نور کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 24 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 102 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی آیت نمبر 35 میں 5 بار اور پورے سورے میں 7 بار لفظ نور استعمال ہوا ہے، اسی لیے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے، اور عربی میں نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں زانی اور زانیہ کو سزا کے طور پر 100 کوڑے مارنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ بظاہر یہ حکم ہر زناکار مرد اور عورت کے لیے ہے، حالانکہ روایات کی روشنی میں یہ حکم غیر شادی شدہ افراد کے لیے ہے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ آیت نمبر 36 کے مطابق کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح و شام ذکر الہی ہوتا ہے۔ اس آیت کے مصداق انبیاء اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام کے گھر ہیں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہم السلام کا گھر اس آیت مجیدہ کا سب سے نمایاں مصداق ہے۔ آیت نمبر 37 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو تجارت کے باوجود یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ تجارت کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق اس آیت مجیدہ کے واضح مصداق اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کو زمین پر خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے اور دنیا میں خوف کے بعد امن آنے کی خوشخبری دی ہے۔ روایات کے مطابق ان صالح بندوں سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے انصار ہیں۔ جو شخص سورہ نور کی تلاوت کرے اللہ اس کے باطن کو نور ایمان سے منور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح اور روشن آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم غور کر کے نصیحت حاصل کرو۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کی طرز کا لحاظ نہ ہونے پائے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی ہی عورت یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بس زنا کرنے والے ہی مرد یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور سچے ایمانداروں پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں۔
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش نہ کریں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور پھر آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یاد رکھو یہ لوگ خود بدکار ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا عیب لگائیں اور اس کے ثبوت میں اپنے سوا ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ اس طرح ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں ضرور سچا ہے۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر خدا کی لعنت۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت کے سر سے اس طرح سزا ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کر دے کہ یہ شخص اس کا شوہر اپنے دعوے میں ضرور جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ اور 5ویں مرتبہ یوں بیان کرے گی کہ اگر یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو دیکھتے کہ تہمت لگانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اپنے حق میں اس تہمت کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا اس کی سزا کو خود بھگتے گا، اور ان میں سے جس شخص نے اس تہمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو اسی وقت ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا، اور یہ لوگ کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند
اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے، پھر جب ان لوگوں نے گواہ نہ پیش کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا و آخرت میں خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم لوگوں نے چرچا کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا۔ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا، اور لطف یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی مناسب نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا بھاری بہتان ہے۔ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ خدا تمہاری نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے ایماندار ہو تو خبردار پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور خدا تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، بے شک ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور خدا اصل حال کو خوب جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور یہ کہ خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق مہربان ہے، تو تم دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے ایماندارو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، مگر خدا تو جسے چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ زیادہ دولت اور مقدور والے ہیں، قرابت داروں اور محتاجوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے لینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان کی خطا معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہاری خطا معاف کرے؟ اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کی کارستانیوں کی گواہی دیں گے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اس دن خدا ان کو ٹھیک ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور جان جائیں گے کہ خدا بالکل برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے موزوں ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ لوگ جو کچھ بھی ان کی نسبت بقا کرتے ہیں اس سے یہ لوگ بری ذمہ ہیں۔ انہی پاک لوگوں کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایماندارو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں درانہ نہ چلے جاؤ یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لو اور ان گھروں کے رہنے والوں سے صاحب سلامت کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ نصیحت اس لیے ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ بس اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقت کہ تم کو خاص طور پر اجازت نہ حاصل ہو جائے ان میں نہ جاؤ۔ اگر تم سے کہا جائے کہ پھر جاؤ تو تم بے تعامل پھر جاؤ، یہی تمہارے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔
اس میں البتہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ غیر آباد مکانات میں جس میں تمہارا کوئی اسباب ہو بے اجازت چلے جاؤ، اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو خدا سب کچھ جانتا ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنے شوہروں یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی قسم کی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا گھر کے وہ نوکر چاکر جو مرد صورت ہیں مگر بہت بوڑھے ہونے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، یا وہ کمسن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھیں کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگھار جھنکار وغیرہ کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایماندارو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قوم کی بے شوہر عورتوں اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو، اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقف کار ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جو لوگ نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتب ہونے کچھ روپے کی شرط پر آزادی کا سرخط لینے کی خواہش کریں تو تم اگر ان میں کچھ صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب کرو، اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دے دو، اور تمہاری لونڈیاں جو پاک دامن ہے رہنا چاہتی ہیں ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے حرام کاری پر مجبور نہ کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ خدا ان کی بے بسی کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ایماندارو، ہم نے تو تمہارے پاس اپنی واضح اور روشن آیتیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی حالتیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں نازل کیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ خدا تو سارے آسمان و زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق سینہ ہے جس میں ایک روشن چراغ علم شریعت ہو، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل دل میں ہو، اور قندیل اپنی تڑپ میں گویا ایک جگمگاتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ پورب کی طرف ہو اور نہ پچھم کی طرف، بلکہ بیچوں بیچ میدان میں اس کا تیل ایسا شفاف ہو کہ اگرچہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تاہم ایسا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور، نور کی نور پر جوت پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ اور وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور ان میں اس کا نام لیا جائے جس میں صبح و شام وہ لوگ اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے نہ خرید و فروخت کا معاملہ، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اور زیادہ بھی دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی کارستانیاں ایسی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان کا چمکتا ہوا بالو کہ پیاسا اس کو دور سے تو پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا اور پیاس سے تڑپ کے مر گیا، اور خدا کو اپنے پاس موجود پایا تو اس نے اس کا حساب کتاب پورا پورا چکا دیا، اور خدا تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال اس بڑے گہرے دریا کی تاریکیوں کی سی ہے، جیسے ایک لہر اس کے اوپر دوسری اس کے اوپر ابر طے بطے ڈھانکے ہوئے، غرض تاریکیاں ہیں کہ ایک کے اوپر ایک امڈی چلی آتی ہیں، اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو شدت تاریکی سے اسے دیکھ نہ سکے، اور جسے خود خدا ہی نے ہدایت کی روشنی نہ دی ہو تو سمجھ لو اس کے لیے کہیں کوئی روشنی ہی نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اے شخص، کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات سارے آسمان و زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے، غرض سب اسی کی تسبیح کیا کرتے ہیں، سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں، اور جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور سارے آسمان و زمین کی سلطنت خاص خدا ہی کی ہے، اور خدا ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔
کیا تو نے اس پر بھی نہیں نظر کی کہ یقیناً خدا ہی ابر کو چلاتا ہے، پھر وہی باہم اسے جوڑتا ہے اور پھر وہی اسے تہ بتہ رکھتا ہے، تب تو بارش اس کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور آسمان میں جو جمے ہوئے بادلوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے وہی اسے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے سر پر چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کے سر سے چاہتا ہے ٹال دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند آنکھوں کی روشنی اس کے لیے جاتی ہے۔ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ خدا ہی رات اور دن کو پھیر بدل کرتا رہتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اور خدا ہی نے تمام زمین پر چلنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہم ہی نے یقیناً واضح و روشن آیتیں نازل کی، اور خدا ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگ خدا کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور سچ یوں ہے کہ یہ لوگ ایماندار تھے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ معرضون۔ اور جب وہ لوگ خدا اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں کا ایک فریق روح گردانی کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اصل یہ ہے کہ اگر حق ان کی طرف ہوتا تو گردن جھکائے چپ کے رسول کے پاس دوڑے ہوئے آتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دل میں کفر کا مرض باقی ہے یا شک میں پڑے ہیں، یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مبادا خدا اور اس کا رسول ان پر ظلم کر بیٹھے گا؟ یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔
ایمانداروں کا قول تو بس یہ ہے کہ جب ان کو خدا اور اس کے رسول کے پاس بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کر دیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور دل سے مان لیا، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے اور خدا سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا تو ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منافقین نے تمہاری اطاعت کی خدا کی سخت سے سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر تم انہیں حکم دو تو بلا عذر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں۔ تم کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے موافق اطاعت اس سے بہتر ہے، اور بے شک تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس پر بھی اگر تم سرتابی کرو گے تو بس رسول پر اتنا ہی تبلیغ واجب ہے جس کے وہ ذمہ دار کیے گئے ہیں، اور جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے ہو تم پر واجب ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر تو صرف صاف طور پر احکام کا پہنچانا فرض ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اے ایماندارو، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن روئے زمین پر ضرور اپنا نائب مقرر کرے گا، جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اسلام اس پر انہیں ضرور پوری قدرت دے گا، اور ان کے خائف ہونے کے بعد ان کے ہراس کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ اطمینان سے میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنائیں گے، اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو ایسے ہی لوگ بدکار ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے ایماندارو، نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور دل سے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ اور اے رسول، تم یہ نہ خیال کرو کہ کفار ادھر ادھر زمین میں پھیل کر ہمیں عاجز کر دیں گے، یہ خود عاجز ہو جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم۔ اور اے ایماندارو، تمہاری لونڈی غلام اور وہ لڑکے جو ابھی تک بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ دن رات میں 3 مرتبہ تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں، تب آئیں۔ ایک نماز صبح سے پہلے اور دوسرے جب تم گرمی سے دوپہر کو سونے کے لیے معمولاً کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ بے اذن آنے میں نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان پر، کیونکہ ان اوقات کے علاوہ ہیں بضرورت یا بے ضرورت لوگ ایک دوسرے کے پاس چکر لگایا کرتے ہیں۔ یوں خدا اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے ایماندارو، جب تمہارے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان کے قبل بڑی عمر والے گھر میں آنے کی اجازت لے لیا کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ بھی اجازت لے لیا کریں۔ یوں خدا اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکیم ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتی، وہ اپنے کپڑے دوپٹہ وغیرہ اتار کر سر ننگا کر ڈالیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ ان کو اپنا بناؤ سگھار دکھانا منظور نہیں، اور اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے اور بہتر ہے، اور خدا تو سب کی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔
اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لیے مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا نانا وغیرہ کے گھروں سے یا اپنی ماں دادی نانی وغیرہ کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں جانے لگو اور وہاں کسی کو نہ پاؤ تو خود اپنے ہی اوپر سلام کر لیا کرو، جو خدا کی طرف سے ایک مبارک پاک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ خدا یوں اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ سچے ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی ایسے کام کے لیے جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک اس سے اجازت نہ لے لی نہ گئے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے ہر بات میں اجازت لے لیتے ہیں وہی لوگ دل سے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو تم ان میں سے جس کو مناسب خیال کر کے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور خدا سے اس کی بخشش کی دعا بھی کرو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے ایماندارو، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو نام لے کر بلایا کرتا ہے اس طرح آپس میں رسول کا بلانا نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کے پیغمبر کے پاس سے کھسک جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ مبادا کوئی مصیبت آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ خبردار، جو کچھ سارے آسمان و زمین میں ہے سب یقیناً خدا ہی کا ہے۔ جس حالت پر تم ہو خدا خوب جانتا ہے، اور جس دن اس کے پاس یہ لوگ لوٹا کر لائے جائیں گے تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا کرایا ہے بتا دے گا، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔